الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈوانس اسلامک کورس کے چھٹے کلاس میں جو عقیدہ کا کلاس ہے، آپ سب کا ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلے کلاسز میں جانا کہ توحید کی 3 قسمیں ہوتی ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کے بارے میں بات ہو چکی ہے، توحید الوہیت کے بارے میں بات ہو چکی ہے۔ اسی ضمن میں ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ ہم نے لا الہ الا اللہ جو کلمہ شہادت کا پہلا حصہ ہے، اسے بھی مکمل طور سے جان لیا تھا۔ محمد الرسول اللہ کی مانگ پر گفتگو چل رہی تھی، اور ہم نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی 5 مانگ ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے اس کی تصدیق کی جائے۔ دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کا حکم دیے ہیں ان پر عمل کیا جائے۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے روک دیا ہے ان سے خود کو روک لیا جائے۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر حکم کے سامنے سر ٹیک دیں اور آپ کی بات کا مقابلہ کسی بھی انسان کی بات سے نہ کریں۔ اور 5ویں نمبر پر اللہ کی عبادت ویسے ہی کریں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی یا کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ یہیں سے آج کے درس کی شروعات ہو رہی ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننے کی 5ویں مانگ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ویسے ہی کریں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یا کرنے کا طریقہ بتایا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی طرح کا اضافہ نہ کیا جائے، نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کسی طرح کی کمی کی جائے، کیونکہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانا ہے، اور آپ کے ذریعہ دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ اور کسی بھی عبادت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انوسرن تبھی ہو سکتا ہے جبکہ 6 چیزوں میں شریعت کے انوسار، شریعت کے مطابق وہ کام ہو۔ یعنی کوئی کام ہم کرنے جا رہے ہیں تو یہ کام کیا شریعت کے مطابق ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ 6 چیزوں میں وہ کام ثابت ہو، 6 چیزوں میں وہ کام شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، تبھی وہ شریعت کے مطابق سمجھا جائے گا۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ یعنی عبادت کی قبولیت کے لیے 6 سنہرے اصول ہیں، 6 سنہرے رولز ہیں جن کو جاننا ضروری ہے۔ پہلے نمبر پر سبب ہو، دوسرے نمبر پر جنس، تیسرے نمبر پر مقدار، تعداد، سنکھیا، چوتھے نمبر پر کیفیت، 5ویں نمبر پر جگہ، اور 6 نمبر پر زمانہ۔ یہ 6 چیزیں ہیں جن میں شریعت کی موافقت ضروری ہے، تبھی وہ کام شریعت کے مطابق سمجھا جائے گا۔ ذرا مثال سے اس کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے عبادت کا کوئی سبب ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر عبادت کر رہے ہیں، اور وہ سبب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اگر سبب ثابت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ وہ عبادت قبول نہیں کرے گا۔ جیسے اگر کوئی آدمی 27 رجب کی رات میں تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس سبب سے کہ اسی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تھا، تو ہم کہیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس رات میں معراج کی وجہ سے نماز پڑھنا ثابت نہیں، اس لیے یہ بدعت ہے۔ تو سبب ثابت نہیں، اس لیے وہ بدعت ہے۔ دوسرے نمبر پر جنس بھی ثابت ہو جسے اختیار کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر قربانی میں اونٹ، گائے، بکری اور دمبے کی قربانی ثابت ہے۔ اگر کوئی آدمی گھوڑے کی قربانی کرے تو ہم کہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جنس ثابت نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر
مقدار اور تعداد بھی شریعت سے ثابت ہو. جیسے کوئی آدمی ظہر کی نماز 4 رکعت کی بجائے 5 رکعت پڑھے کہ ثواب زیادہ ہوگا، تو ہم کہیں گے کہ ایسا کرنا بھی جائز نہیں ہے. اگر کوئی آدمی ظہر کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ 200 مرتبہ پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ ثابت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ ظہر کے بعد 200 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہا جائے. ہاں، ہزاروں مرتبہ ہم کہہ سکتے ہیں، جتنی مرتبہ چاہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن تعداد ثابت ہونی چاہیے، تب ہم کریں گے. چوتھے نمبر پر کیفیت بھی ثابت ہو، یعنی اسی کیفیت میں ہم عبادت کریں جو ثابت ہے. جیسے وضو کی جو کیفیت ہے اسی کیفیت میں وضو کیا جائے. اگر کسی نے پہلے دونوں پیر کو دھویا، پھر سر کا مسح کیا، پھر دونوں ہاتھ دھویا، پھر چہرے کو دھویا، تو ہم کہیں گے کہ اس کا وضو باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کی بتائی ہوئی جو کیفیت ہے اس کے خلاف اس نے وضو کیا. تو کیفیت بھی ثابت ہو جو ہم اختیار کر رہے ہیں. پانچویں نمبر پر جس زمانے میں عبادت کی جاتی ہے وہ زمانہ بھی شریعت کے مطابق ہو. مثال کے طور پر اگر کسی نے ذو الحجہ کے پہلے دن قربانی کر لی تو اس کی قربانی قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ قربانی کی شروعات 10 ذی الحجہ کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے. تو جس زمانے میں عبادت کی جا رہی وہ زمانہ بھی شریعت کے مطابق ثابت ہونا چاہیے. چھٹے نمبر پر جس جگہ کو عبادت کے لیے خاص کیا گیا ہے وہ جگہ بھی شریعت کے مطابق ہو. جیسے اعتکاف مسجد میں ہو سکتا ہے. اللہ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ عورتوں سے مباشرت مت کرو جبکہ تم مسجد میں اعتکاف کر رہے ہو. تو اعتکاف کو مسجد سے جوڑا گیا ہے. تو اگر کسی نے مسجد کے علاوہ دوسری جگہ اعتکاف کیا تو اس کا اعتکاف صحیح نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف مسجد ہی میں ہو سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ 6 چیزیں ہیں جن میں شریعت کی موافقت پائی جانی ضروری ہے. وہ 6 چیزیں کیا ہیں؟ سبب، جنس، مقدار، کیفیت، جگہ اور زمانہ. اگر ان 6 چیزوں میں شریعت کی موافقت پائی گئی تو اس کو سنت کہتے ہیں، اور اگر موافقت نہیں پائی گئی تو اس کے مقابلہ میں ایسا طریقہ ہے جو مردود ہے، ایجاد بندہ ہے، اور اسی کو بدعت کہتے ہیں. اور بدعت کیا ہے؟ بدعت دین کے نام پر پیدا کیا گیا وہ کام جس کی بنیاد، جس کی اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہ ہو، یہ بدعت ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں ہے وہ مردود ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. تو گویا کہ بدعت یہ ہے کہ دین کے نام پر، دنیا کے نام پر نہیں، دین کے نام پر کوئی ایسا کام کرے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اور صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا. اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دین کے نام پر اگر کوئی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے تب وہ بدعت ہے، جو طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا. اگر دنیا کے نام پر کوئی طریقہ نیا ایجاد کیا جا رہا ہے تو یہ بدعت نہیں، اسے بدعت نہیں کہا جائے گا، بلکہ اسلام تو اس طرح کی ایجادات کی حوصلہ افزائی فرماتا ہے. ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ نئی ایجاد ہے. آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہماری آواز سن رہے ہیں، موبائل ہے، ٹیلی ویژن ہے، انٹرنیٹ ہے، ٹرین وغیرہ ہے، گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل ہے، سب کچھ ہے. یہ نئی ایجاد ہے تو یہ رحمت ہے، اس کو بدعت نہیں کہیں گے. بدعت کیا ہے؟ دین کے نام پر کوئی کام کیا جا رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوا، وہ بدعت ہے. اس لیے اگر آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے کوئی شیطانی چال چل کر کے تو آپ بتائیے کہ بھائی ہم اس طرح کی جو ایجادات ہیں اس کو تو اپنے دین میں رحمت سمجھتے ہیں. بدعت یہ ہے کہ دین کے نام پر کوئی آدمی
ایسا کام کرتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا۔ اب پوچھ سکتے ہیں کہ دین میں کوئی نیا طریقہ نکالنا غلط کیوں ہے؟ سوال تو ہے نا، غلط آخر کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ انبیاء کس لیے آتے تھے؟ اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل کر دیا، اس میں کسی طرح کی کمی رہنے نہیں دی۔ اب اگر کوئی آدمی بعد میں آ کر کے دین میں کوئی نئی چیز داخل کرتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ دین کھلواڑ بن کر کے رہ جائے گا، بچوں کا کھیل بن جائے گا۔ اور یہی چیز دوسرے دھرموں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ نے ہمارے دین کی خوبی یہ ہے کہ اس دین کو مکمل کر دیا ہے۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، محفوظ ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ اس لیے اب اس میں کسی بھی کمی اور بیشی کی گنجائش نہیں رکھی گئی ہے۔ اسے آپ ایک موٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار نوٹ چھاپتی ہے جس پر سرکار کا مہر لگا ہوتا ہے۔ اگر کوئی عام آدمی نقلی مہر بنا لے اور نوٹ چھاپ چھاپ کر کے سرکار کو پیش کرے کہ میں نے بہت سارا نوٹ چھاپ دیا ہے، تو ایسے انسان کو شاباشی نہیں ملے گی، بلکہ سرکار اسے دیش دروہی کی سزا دے گی، ہے یا نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے جرم کیا ہے۔ بالکل ویسے ہی دین کی کوئی بات اسی وقت قبول کی جائے گی جب اس پر اللہ اور اس کے رسول کا مہر لگا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کا سختی کے ساتھ کھنڈن کیا، اس کی تردید کی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اسلام میں کوئی بدعت حسنہ یا اچھی بدعت بھی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے، تو اس سے پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہوتی۔ اگر بدعت ہے تو وہ گمراہی ہے، اچھی بدعت نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو مکمل بھی کر دیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، بدعتی جو اس دین میں کوئی نیا کام پیدا کرتا ہے جو دین میں سے نہیں ہے، تو اس کے اس کام کی وجہ سے کئی خرابیاں لازم آتی ہیں۔ کون کون سی خرابیاں؟ پہلی خرابی یہ ہے کہ دین پر ادھورا ہونے کا الزام آتا ہے، دین کے ناقص ہونے کا الزام آتا ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراہا حسنتا فقد زعم ان محمدا خان الرسالہ، جس نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی اور کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، تو اس نے گمان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے، نعوذ باللہ۔ لأن اللہ یقول، اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ تو گویا کہ دین جب مکمل ہو چکا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ یہ سنت ہے، تو گویا کہ نئی چیز ایجاد کر کے دین کے ادھورا ہونے کا الزام ڈالتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی لازم آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دین ادھورا چلا رہا تھا، یہاں تک کہ یہ شخص آیا اور اس نے دین کو مکمل کر دیا، کیونکہ یہ کام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہو رہا تھا، تو اس نے آ کر کے دین کو مکمل کیا ہے۔ اس سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل نہیں کیا تھا، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ دین مکمل ہے۔ اس بدعت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دو طرح کی اور تہمت آتی ہے۔ پہلی تہمت یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدعت کو جانتے نہیں تھے، یا
یہ کہ آپ کو اس کا علم تھا لیکن آپ نے نعوذ باللہ اسے چھپا لیا، تو یہ بہت بڑا الزام آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ یا تو اس کو جانتے ہی نہیں تھے، اس بدعتی کو پتہ چلا، یا آپ کو پتہ تھا لیکن آپ نے چھپا لیا، اور نعوذ باللہ یہ بھی بہت بڑی جرأت کی بات ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اور یہ کہ اس بدعت کا ثواب نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا سکے اور نہ ہی صحابہ پا سکے، یہاں تک کہ یہ بدعتی آیا تو اس کے بعد سے یہ ثواب حاصل کرنا شروع کیا اور لوگ ثواب پا رہے ہیں۔ تو کتنا بڑا الزام آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ کرام پر، کہ وہ اس نیکی کو نہیں سمجھ سکے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور پوچھا، اے ابو عبداللہ میں احرام کہاں سے باندھوں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ذوالحلیفہ سے جو میقات ہے اہل مدینہ کا، وہاں سے احرام باندھو۔ اس نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں مسجد نبوی سے احرام باندھوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے احرام باندھوں۔ امام مالک نے اس سے کہا کہ ایسا مت کرو، مجھے ڈر ہے کہ تم کسی فتنے کے شکار نہ ہو جاؤ۔ وہ آدمی حیران ہوا، کہا کہ اس میں فتنہ کی کون سی بات ہے؟ چند میل دوری سے اگر ہم احرام باندھ لیں گے تو اس میں ثواب ہی ہوگا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان تازہ کر دینے والا جملہ کہا، کیا کہا؟ اس سے بڑھ کر فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ تم سمجھ بیٹھو کہ تم نے ایسی فضیلت حاصل کر لی ہے، ایسی نیکی کو پا لیا ہے جس تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچ سکے تھے۔ تو دیکھیں، اصل میں سنت یہی ہے کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جہاں سے کیا ہے وہیں سے ہم کریں گے۔ اس کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آیت کریمہ کی تلاوت کی، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ ان کو فتنہ نہ آ پڑے یا دردناک عذاب سے دوچار نہ کر دیے جائے۔ تو یہاں پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سمجھایا کہ دین میں اصل نیکی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا جائے۔ اپنی عقل سے نیکی کا کام کرنے کی کوشش کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ جانا، یہ اجر نہیں بلکہ یہ عمل ہمارے چہرے پر مار دیا جاتا ہے۔ اسی لیے علماء نے بدعت کو عام گناہوں سے زیادہ خطرناک بتایا ہے۔ گناہوں کی ترتیب کیسی ہے؟ شرک اکبر، اس کے بعد شرک اصغر، تیسرے نمبر پر بڑے بڑے گناہوں میں بدعت آتی ہے۔ جو زنا، چوری، ڈکیتی، شراب نوشی، بڑے بڑے جو گناہ ہیں، ان سارے گناہوں سے بڑھ کر کے بدعت ہے۔ اور زیادہ خطرناک بدعت اس لیے بھی ہے کہ دوسرے جو بڑے گناہ ہیں ان سے توبہ کی امید ہوتی ہے، لیکن بدعتی کو بدعت سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو اچھا سمجھ کر کے وہ کر رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے سلف صالحین بدعتیوں کی برائی سے بچنے کی تاکید کرتے تھے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، صاحب البدعت علی وجہہ ظلمۃ وإن ادہن فی اليوم 30 مرہ، بدعتی کے چہرے پر تاریکی چھائی ہوتی ہے، چاہے وہ دن میں 30 مرتبہ کیوں نہ کریم لگاتا ہو، 30 مرتبہ کیوں نہ تیل لگاتا ہو، لیکن اس کے چہرے پر تاریکی چھائی ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لے کر بدعت سے بچیں اور ویسے ہی عبادت کریں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ اور عمل کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں، اخلاص کہ وہ کام صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے، اور دوسرے نمبر پر متابعت، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں طریقہ پایا جائے۔ اب آئیے ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو غلط فہمیاں عام طور پر سماج میں پائی جاتی ہیں، ان غلط فہمیوں کو دور کرتے ہیں۔ اس حوالے سے 5 پوائنٹس پر گفتگو ہوگی۔
پہلے نمبر پر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے یا ابھی آپ زندہ ہیں؟ دوسرے نمبر پر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی پیدائش کا سبب ہیں؟ تیسرے نمبر پر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ چوتھے نمبر پر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ پانچویں نمبر پر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بنا جنت میں جا سکتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا ہے تو کیا وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ یہ 5 سوالات ہیں یا یہ 5 پوائنٹس ہیں جن کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے یا آپ زندہ ہیں؟ اس کا واضح سا جواب کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اور ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم برزخی زندگی میں، اور برزخی زندگی میں آپ کو اعلیٰ ترین زندگی حاصل ہے، لیکن دنیا کی جو زندگی تھی اس سے آپ محروم ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اپنی کتاب میں فرمائی ہے۔ سورہ الزمر آیت نمبر 30 میں اللہ فرماتا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، بے شک اے حبیب آپ کو خود موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی وفات ہوئی، لوگوں نے آپ کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازے کی نماز پڑھی، آپ کو دفن بھی کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زندگی ملی تھی 63 سال کی، اس سے آپ محروم ہو چکے، آپ برزخی زندگی میں۔ اور اگر ایسے لوگوں کی بات مانیں جو کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے، اپنی قبر میں ویسے ہی زندہ ہیں، تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کتنی بڑی بے حرمتی ہوگی کہ ہم نے ان کو منو من مٹی کے اندر دبا کر رکھا ہوا ہے؟ کتنا بڑا اپمان ہوگا ان کا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ صحابہ بہت پریشان ہیں، یہاں تک کہ عمر کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی گئے ہیں اللہ سے ملنے کے لیے جیسے موسیٰ علیہ السلام گئے تھے، پھر لوٹ کے آئیں گے۔ تو کیا کہا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو آدمی محمد کی پوجا کرتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ وإن اللہ حی لا یموت، اور اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی پیدائش کا سبب ہیں؟ نہیں۔ کائنات کو اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دے دیا ہے کہ کائنات اس لیے پیدا کی گئی ہے تاکہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو جواب یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی تخلیق کا سبب نہیں ہیں، نہیں ہیں، نہیں ہیں، بلکہ کائنات اس لیے پیدا کی گئی ہے کہ اللہ کو پہچانا جائے اور بندے رب کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ نے بتایا ہے یہ سبب۔ رہی یہ بات کہ لولاک لما خلقت الافلاق، کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم کائنات کو پیدا نہ کرتے، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ، اس کے اندر اس کو موضوع قرار دیا ہے، من گھڑت روایت، اور علامہ البانی نے بھی السلسلہ الضعیفہ میں اس کو من گھڑت روایت قرار دیا ہے۔ تو من گھڑت روایتوں کا سہارا لے کر کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے وجود کا سبب ہیں۔ غلط ہے یہ بات۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں؟ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے افضل انسان ہیں۔ آپ آمنہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الکہف آیت نمبر 110 میں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی،
اے نبی آپ فرما دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسا انسان ہوں، فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے۔ اللہ نے واضح طور پر بیان فرما دیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے ہی جیسے ایک عام انسان ہوں۔ ہاں، اگر مجھ میں اور تم میں فرق ہے تو وہ یہ ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، کیونکہ آپ نبی تھے اور آپ انسانوں میں سب سے افضل تھے۔ آپ سے بہتر انسان نہ اس دھرتی پر پیدا ہوا اور نہ پیدا ہو سکتا ہے۔ اللہ نے ان کا ذکر بلند کیا ہے، اور رفعنا لک ذکرک، لیکن آپ انسان ہیں، اسی میں آپ کا رسپیکٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ زخرف آیت نمبر 15 میں بیان فرماتا ہے وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے اللہ کے بندوں میں سے کچھ کو اس کا حصہ ٹھہرا دیا، بے شک انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں، یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے۔ ہاں، یہاں پر ایک اور اضافہ کرتے چلیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نور ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر کے آئے وہ دین نور ہے، لیکن آپ کی ذات انسان تھی۔ آپ انسان جیسے ماں باپ سے پیدا ہوئے تھے، اس لیے آپ کی تعلیمات نور تھی، ذات کے اعتبار سے آپ انسان تھے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ جی ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، لیکن آپ کا حلیہ معلوم ہونا چاہیے کہ کیا واقعی بندے نے جس انسان کو دیکھا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے؟ یعنی احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ بیان کیا گیا ہے، اگر کوئی آدمی اسی حلیہ میں، اسی شکل میں دیکھتا ہے تو واقعی اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتمثل فی صورتی، کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا ہے، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں اپنا سکتا۔ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اگر کوئی آدمی آتا اور کہتا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے، تو سب سے پہلے آپ اس سے پوچھتے تھے کہ حلیہ بیان کرو، شکل بیان کرو، جس کو دیکھا ہے تم نے اس کی شکل بیان کرو۔ اگر وہ ویسے ہی بیان کرتا جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ احادیث میں بیان کیا گیا ہے تو آپ اس کی تائید کرتے، اور اگر شکل کچھ اور بیان کرتا تو کہتے کہ نہیں، تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی ہے۔ اسی لیے جو لوگ ہمیشہ یہ بولتے رہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی اسی حلیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے جو حلیہ احادیث میں آپ کا بیان کیا گیا؟ اگر ہے تو ٹھیک، ورنہ وہ شیطان تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا نبی ہوں۔ تو شیطان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دھوکہ دے سکتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اختیار نہیں کر سکتا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر جنت میں جانا ممکن ہے؟ بالکل ممکن نہیں۔ اگر کوئی آدمی پوری زندگی توحید کا اقرار کرتا ہے، ایک اللہ کی ہی عبادت کرتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان نہیں لاتا ہے، تو اس کی ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ کیونکہ ہمیں عبادت کرنی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرنی، اپنی مرضی سے نہیں۔ اور عبادت کی قبولیت کی 2 شرطیں ہم جان چکے ہیں، اخلاص اور متابعت، یعنی ایک اللہ کی عبادت ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، قرآن آخری کتاب ہے، اب قیامت کے دن تک کوئی دوسری کتاب آنے والی نہیں ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک سرکار کسی ملک میں اپنے آدمی کو راجدوت بنا کر کے بھیجتی ہے، ایمبیسڈر بنا کر کے بھیجتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایمبیسڈر اسی وقت تک اپنی بات منوا سکتا ہے یا
اپنا حکم چلا سکتا ہے جب تک کہ اس کی مدت رہے گی۔ اگر اس کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا ایمبیسڈر اس ملک میں بھیج دیا جاتا ہے، تو اب جب دوسرا ایمبیسڈر آ گیا ہے تو پہلا ایمبیسڈر اپنی بات نہیں منوا سکتا لوگوں سے۔ بالکل ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء آئے اپنی اپنی جگہ کے لیے آئے، اپنے زمانے کے لیے آئے، لیکن آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے بھیجے گئے۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، ساری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، صرف انسانوں کے لیے نہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام کائنات کے لیے، ساری دنیاؤں کے لیے، چرند و پرند کے لیے، جانوروں کے لیے، درخت اور پتھر کے لیے، ہر چیز کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بن کر کے آئے۔ وہی فارقلیت ہیں، وہی کلکی اوتار ہیں، وہی نراشنس ہیں، وہی جگت پتی ہیں، جن کو ماننا سارے انسانوں کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا، چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ کے بعد قیامت کے دن تک اب کوئی نبی نہیں آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب آیت نمبر 40 میں بیان فرما دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی نرینہ اولاد تھی وہ سب کی سب آپ کی زندگی میں وفات پا گئی، اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن عورتوں کے باپ تھے، 4 بیٹیاں تھیں آپ کے پاس، مگر وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ آپ کے ذریعہ نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اب آپ کے بعد اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، جیسے مرزا غلام احمد قادیانی قادیان میں پیدا ہوا، جو اپنے آپ کو ذلی نبی کہتا ہے، وہ جھوٹا، کذاب اور دجال ہے۔ اب ہم چلتے ہیں توحید اسماء و صفات کی طرف۔ توحید اسماء و صفات کیا ہے؟ توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہوا کہ اس بات پر یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول نے احادیث میں اللہ کے جن اچھے ناموں اور بلند صفات کا ذکر کیا ہے، ان پر ویسے ہی ایمان لائیں جیسے وہ نام آئے ہیں، جیسے وہ صفتیں آئی ہیں، اور ان میں تحریف نہ کی جائے، ان کا انکار نہ کیا جائے، ان کی کیفیت بیان نہ کی جائے، ان کو مثال نہ دی جائے۔ اسی کو کہتے ہیں تحریف، تعطیل، تمثیل اور تکییف کے بغیر اللہ رب العالمین کے ناموں اور صفتوں کو سمجھنا ہے۔ تحریف کیا ہے، تعطیل کیا ہے، تکییف کیا ہے اور تمثیل کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو نام آئے اور اس کی جو صفتیں بیان کی گئی ہیں قرآن اور احادیث میں، جیسے یہ نام ہیں، جیسے یہ صفتیں ہیں، ہو بہو ویسے ان کو ماننا ہے، ان کا معنی بیان کرنا ہے، ان کے معنی کو سمجھنا ہے، لیکن نہ تو ان کا انکار کرنا ہے، نہ تو ان کو الٹا معنی پہنانا ہے، نہ تو ان کی کیفیت بیان کرنی ہے، نہ تو بندوں کے نام کے جیسے انہیں سمجھنا ہے۔ تو تحریف کیا ہے؟ بغیر کسی دلیل کے لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے ہٹا دیں، یہ تحریف ہے۔ بغیر کسی دلیل کے لفظ کو اس کے حقیقی معنی سے دور کر دیں، تحریف ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ بیدہ عربی میں ید کا معنی ہوتا ہے ہاتھ، تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، بیدہ، کیونکہ اللہ نے بیدہ ہی کہا ہے، اور ید عربی زبان ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ہاتھ۔ اگر کوئی آدمی اس کا ترجمہ کرے
بابرکت ہے وہ ذات جس کی طاقت میں، جس کے قبضۂ قدرت میں بادشاہت ہے، تو یہ ترجمہ غلط ہوگا، یہ تحریف ہو جائے گی۔ تحریف کیوں ہو جائے گی؟ کیونکہ اللہ نے ید کہا تو ہم ید ترجمہ کریں گے۔ تعطیل کیا ہے؟ تعطیل کہتے ہیں کہ اسماء و صفات کا انکار ہی کر دیں، پورے اسماء کا یا ان میں سے کچھ ناموں کا انکار کر دیں۔ تکییف کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کی کیفیت بیان کرنا۔ جیسے کوئی کہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، تو اس کے مستوی ہونے کی یہ کیفیت ہے۔ نہیں، کیفیت نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ اس کا علم آپ کو کہاں سے ہوا؟ وَلَا تَخْفَ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ عرش پر ہے، لیکن کیسے ہے؟ نہیں، پتہ نہیں، کیفیت نہیں بیان کر سکتے۔ تمثیل کیا ہے؟ اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو اس کے کسی بندے کے ناموں اور صفتوں کے جیسے ماننا۔ جیسے کوئی کہے کہ اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے جیسے ہے، یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، لہذا تم انہی ناموں سے اللہ کو پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ناموں میں ہیر پھیر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ الشورى آیت نمبر 11 میں فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے اور وہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا اپنے لیے کہ وہ السمیع ہے، سب کچھ سننے والا، البصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والا۔ انسان بھی دیکھتا ہے، اللہ بھی دیکھتا ہے، انسان بھی سنتا ہے، اللہ بھی سنتا ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں۔ گویا کہ ہم مانیں گے کہ اللہ سنتا ہے، اللہ دیکھتا ہے، لیکن اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا انسانوں کے دیکھنے کے جیسے نہیں۔ تو گویا کہ اللہ کی صفت سننا ہے، اللہ کی صفت دیکھنا ہے، اللہ کی صفت جاننا ہے، لیکن انسانوں کے سننے کے جیسے نہیں، انسانوں کے دیکھنے کے جیسے نہیں، انسانوں کے جاننے کے جیسے نہیں۔ دیکھیں، اللہ کی صفات کے بارے میں سلف کا، چاروں ائمہ کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف والی بات ہی نہیں ہے۔ یہ سب کیا عقیدہ ہے کہ امروہا کما جاءت بلا کیف، عربی زبان میں کہتے ہیں امروہا کما جاءت بلا کیف، کہ ان اللہ کے جو صفات ہیں وہ جیسے آئی ہیں ویسے ہی ان کو ثابت کر کے آگے گزر جاؤ۔ اچھا، ثابت کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ ان کے معنی کو سمجھو، ایسا نہیں کہ بس لفظ کو پڑھ لیا اور معنی نہیں سمجھے اور آگے گزر گئے۔ نہیں، جو صفات آئے ہیں ان کے معنی بیان کرنے ہیں، ان کے معنی کو سمجھنے ہیں، البتہ ان کی کیفیت اللہ کے حوالے کر۔ جیسے ابھی ہم نے آیت پڑھی تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ ہم مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہاتھ، تو ہم کہیں گے کہ ہاتھ میں بادشاہت ہے، لیکن کیفیت ہمیں پتہ نہیں، اللہ نے کیفیت نہیں بتائی، اس لیے ہم مانتے ہیں کہ کیفیت کے سلسلے میں کھوج پرکھ نہیں کرنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ کے ناموں اور اس کی صفتوں کے بارے میں قرآن و حدیث کے الفاظ کے جو معنی ہیں ویسے ہی مانے جائیں گے جیسے وہ آئے ہیں، اور ان کے معنی کو سمجھا جائے گا اور ان کی کیفیت نہیں بیان کی جائے گی، یا ان میں ہیر پھیر نہیں کیا جائے گا، یا ان کی تعویل نہیں کی جائے گی۔ کیوں؟ اس کی دو بڑی وجہیں، اس کو یاد رکھیے اور دھیان سے سنیے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن و حدیث عربی زبان میں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو صاف عربی زبان میں اتارا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی زبان ہی بولتے تھے، اسی لیے اللہ اور اس کے رسول کا کلام جو آیا ہے قرآن اور حدیث میں، اس کا وہی مطلب نکالا جائے گا
جو عربی زبان کے قاعدے سے ظاہر ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے کہا کہ ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر ہے، تو ہم مانیں گے اللہ عرش پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ینزل ربنا کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ تعالیٰ رات کے تیسرے پہر میں سماء دنیا پر اترتا ہے، تو ہم مانیں گے کہ اترتا ہے، لیکن کیفیت پتہ نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ اترتا ہے، ہم مان لیں گے کہ اترتا ہے، لیکن کیفیت سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے۔ کیوں مانیں گے؟ اس لیے کہ اللہ نے عربی زبان میں یہ چیز بتائی ہے، اس کے نبی نے عربی زبان میں یہ چیز بتائی ہے، تو اس کا جو معنی ہے وہ معنی کریں گے ہم۔ دوسرے نمبر پر اپنی طرف سے مطلب نکالنا گناہ ہے۔ اگر ہم ان الفاظ کے ظاہری اور اصل معنی کو بدلتے ہیں، جیسے اللہ نے کہا ید، تو ہم ید کی جگہ پر، ہاتھ کی جگہ پر کہیں طاقت، تو یہ اللہ کے بارے میں بغیر علم اور سند کے اپنی طرف سے بات کرنے کے برابر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اعراف آیت نمبر 33، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ ایک آسان مثال سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ دوسری مثال سورہ مائدہ آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل یداہ مبسوطتان، اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ اس آیت کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یداہو کہا، اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، تو ہم مانیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے دو ہاتھ ثابت کیا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے، ہم مان لیں گے، لیکن اسی کیفیت کے چکر میں نہیں پڑیں گے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہاں ہاتھ سے مراد طاقت اور قوت ہے، تو ہم اس سے کہیں گے کہ آپ نے آیت کے اصل اور ظاہری مطلب کو بدل دیا ہے، اور ایسا کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کے کلام میں بغیر علم کے بات کرنا ہے۔ تو اللہ نے جیسے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے ویسے ہی ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو ثابت کریں گے، ان کی کیفیت نہیں بیان کریں گے، ان کی تعویل نہیں کریں گے، ان کے معنی کا انکار نہیں کریں گے، اور ان کو انسانوں کے ناموں سے تشبیہ نہیں دیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو سمجھنا سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ، اس کے ناموں اور اس کی خوبیوں کو جاننا سب سے بہتر علم ہے۔ کیوں سب سے بہتر علم ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی علم بڑا کیوں ہوتا ہے؟ کسی بھی علم کے بہتر ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ اس میں کس چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور یہ علم ایسا علم ہے کہ جس میں اللہ کی ذات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کے ناموں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کی خوبیوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اس کے کاموں کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفتوں کو جاننا دنیا کے سارے علموں میں سب سے بہتر علم ہے۔ عقیدے کا علم سیکھنا سارے علوم میں سب سے بہتر علم ہے۔ اس لیے اللہ کو سمجھنے اور اس کی پہچان حاصل کرنے کی کوشش کرنا سب سے اعلیٰ مقصد ہے۔ اس سے بہتر تحفہ، اس سے بہتر گفٹ کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر ایک سوال ہے، کیا اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں اور اس کی جو صفتیں ہیں، کیا یہ نام اور صفتیں توقیفی ہیں؟ توقیفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ توقیفی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے وہی نام اور وہی صفتیں ثابت کر سکتے ہیں جو اللہ نے خود بتائی ہیں یا اس کے نبی نے بتائی۔ تو ہاں، اللہ تعالیٰ کی جو نام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو صفتیں ہیں وہ توقیفی ہیں۔ ہم اپنی طرف سے اللہ کا کوئی نام نہیں دے سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں خدا، خدا نام قرآن اور حدیث میں نہیں آیا ہے، اسی لیے اللہ کے لیے خدا استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے اور بھی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ تو
اللہ تعالیٰ کے نام اور اس کی صفتیں توقیفی ہیں، یعنی جو نام اللہ نے اپنے لیے بتایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے، انہی ناموں کو ہم اللہ کے لیے ثابت کریں۔ جو نام قرآن اور حدیث میں نہیں آئے ہیں وہ نام ہم اللہ کے لیے ثابت نہیں کر سکتے۔ کیا ہمیں اللہ کے سارے ناموں کا علم ہے؟ نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کو نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ کے سارے ناموں کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او علمتہ احد من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ یہ ٹینشن اور پریشانی دور کرنے کی دعا میں یہ الفاظ آئے ہیں۔ مسند احمد میں یہ حدیث آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ان سارے ناموں کے ذریعہ سوال کرتا ہوں جس کے ذریعہ تو نے اپنے آپ کو موسوم کیا ہے، یا اپنی کسی مخلوق کو وہ نام سکھایا ہے، یا اپنی کتاب میں اسے اتارا ہے، یا اپنے پاس غیب میں چھپا کر رکھا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ بہت سارے ایسے نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتائے ہیں، اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو نام کی ضرورت تھی ان سارے نام بتا دیے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس حدیث کا کیا مفہوم ہے جس میں آیا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں؟ تو اللہ کے لیے بہت سارے اسماء اور صفات ہیں جو قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے 99 نام کے بارے میں ایک حدیث آئی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان للہ 99 اسما 100 الا واحدا من احصاها دخل الجنہ۔ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، 100 میں سے ایک کم، جو ان کو شمار کرے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ بشارت دی ہے کہ جو 99 ناموں کو جو اللہ کے ہیں شمار کر لے گا وہ جنتی ہے۔ آئیے ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ان 99 ناموں کو شمار کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے القول المفید میں اللہ تعالیٰ کے ان 99 ناموں کو شمار کرنے کے 3 مراحل اور طریقے بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ان ناموں کے لفظ اور معنی کو اچھی طرح سے سمجھنا، یعنی لفظ کو یاد کر لیں اور اس کے معنی کو سمجھ لیں۔ دوسرے نمبر پر ان ناموں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے بہت سارے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے تم اللہ کو پکارو۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا مانگیں تو ان ناموں کے وسیلہ سے اللہ سے سوال کریں، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اے اللہ تو رازق ہے مجھے روزی عطا فرما، اے اللہ تو رحیم ہے میرے اوپر رحم فرما۔ تو اللہ کے ناموں کے وسیلے سے اللہ سے مانگے۔ تیسرے نمبر پر ان ناموں کی جو مانگ ہے اس مانگ کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ ان ناموں کی مانگ کیا ہے؟ جیسے جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ اللہ رحیم ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، تو ایسے کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل ہو جائے۔ جب آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا ہے، تو اس سے معافی مانگنے کی کوشش کریں۔ جب آپ کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ السمیع ہے، سب کچھ سننے والا ہے، تو زبان سے کوئی ایسی بات نکالنے سے بچیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ البصیر ہے، سب کچھ دیکھنے والا، تو تنہائی میں بھی کسی ایسے کام سے دور رہیں جو اللہ کو ناپسند ہے۔ گویا پہلے نمبر پر ان ناموں کو یاد کریں اور ان کے معنی کو سمجھیں۔ دوسرے نمبر پر
ان ناموں کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور تیسرے نمبر پر ان ناموں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ ایک اشکال یہاں پر پیدا ہوتا ہے۔ اشکال یہ ہے کہ ایک طرف ہم نے جانا کہ اللہ کے ان گنت نام ہیں اور حدیث بھی سنا ہم نے، دوسری طرف حدیث میں جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے 99 نام ہیں۔ اشکال سمجھ میں آیا؟ ایک طرف حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، ایسے نام ہیں جو اللہ نے کچھ بتایا ہے کچھ نہیں بتایا، اور دوسری طرف یہ حدیث کہ جو اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کو شمار کر لے گا وہ جنت میں جائے گا۔ تو دونوں میں کنٹراڈکشن پیدا ہو رہا ہے ظاہر میں۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ جو 99 نام کے بارے میں حدیث آئی ہے، اس سے اس بات کو نکارا نہیں جا سکتا کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں اور کچھ نام ایسے ہیں جو اللہ نے بتایا نہیں ہے۔ اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی کہے کہ میرے پاس 99 روپے ہیں جنہیں میں نے صدقہ کے لیے رکھا ہے۔ میں کہوں کہ میرے پاس 99 روپے ایسے ہیں جن کو میں نے صدقہ کے لیے رکھا ہے، تو اس کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ میرے پاس بس 99 روپے ہی ہیں؟ نہیں نا، میرے پاس اور بھی پیسے ہیں، لیکن 99 روپے میں نے صدقہ کے لیے رکھا ہے۔ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے نام بہت سارے ہیں، لیکن ان ناموں میں سے 99 نام اگر کوئی آدمی یاد کر لیتا ہے، ان کو سمجھ لیتا ہے، ان کے واسطے سے اللہ سے دعا کرتا ہے اور ان کے معنی کو اپنی زندگی میں اتارتا ہے تو جنتی ہوگا۔ یہ مفہوم ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں ان ناموں کی تحدید کرنے والی کوئی روایت پائی جاتی ہے؟ یعنی کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ جس میں 99 نام بیان کیے گئے ہوں اور ہم کہہ سکیں کہ اللہ کے یہ نام 99 نام ہیں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں پر مشتمل کوئی بھی صحیح حدیث نہیں آتی۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاویٰ میں لکھتے ہیں کہ ان 99 اسما لم يرد فی تعینها حدیث صحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ 99 نام کی تعین کے بارے میں کوئی بھی صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اسی لیے 99 ناموں کے حوالے سے علماء کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ کسی کتاب میں 99 نام کچھ ہیں، کسی کتاب میں 99 نام کچھ ہیں، تو اس سے قطع نظر کوئی حرج نہیں ہے۔ بس ہمیں جو اللہ کے 99 نام ثابت ہیں ان ناموں کو ہم شمار کر لیں اور ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں اور ان ناموں کے واسطے سے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اب آخری نقطہ یہ رہ گیا ہے کہ 99 ناموں کا اثر ہماری زندگی پر کیا ہوتا ہے، لیکن چونکہ ہمارا وقت ہو چکا ہے اس لیے اس اثر کو ہم انشاءاللہ اگلے ہفتہ جانیں گے۔ انہی باتوں کے ساتھ ہم اپنا درس سے ختم کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق خود کو ڈھالنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔